السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے مسافر کی نماز کا بیان گزرا، یہاں سے سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ سجدہ تلاوت جانتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں جو آیت سجدہ آتی ہے اس پر جو سجدہ کیا جاتا ہے اور جو سجدہ واجب ہوتا ہے اس کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے، اور سجدہ شکر یہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ سجدہ شکر کا مطلب کیا، شکرانے کے طور پر جو سجدہ کیا جائے۔ تو آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنے کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے، وہ حدیث پاک یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا تو میں نے انکار کر دیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ یعنی ابن آدم یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ کر لیا، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کر لیا، اور جو اللہ کے حکم پر عمل کرے اس کے لیے کیا ہے، جنت ہے۔ اور شیطان کو، ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا، کب؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا، تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ راندہ بارگاہ ہو گیا اور ملعون ہو گیا، کافر ہو گیا، اور اس کی وجہ سے وہ جہنمی ہو گیا۔ اسی کا ذکر اس حدیث پاک کے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کا جو حکم ہے، وہ سجدہ تلاوت جب ہم تلاوت کریں تو وہ سجدہ ضرور کرنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے پہلے کبھی تلاوت کی ہے اور سجدے رہ گئے ہیں تو اب کر لینے چاہیے، وہ باقی رہتے ہیں، زندگی بھر ذمے میں وہ باقی رہتے ہیں، ان کو ادا کرنا کبھی نہ کبھی تو ضروری ہے۔ آگے سوال ہے کہ قرآن پاک میں آیت سجدہ کتنی ہیں؟ جواب، سجدے کی 14 آیتیں ہیں قرآن پاک کے اندر، مختلف پاروں میں، الگ الگ پاروں کے اندر یہ آیتیں ہیں، اور وہاں پر حاشیے میں لکھا ہوا رہتا ہے سجدہ کر کے، تو اسے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سجدے والی آیت ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ اس میں تشہد ہے، نہ سلام ہے، یعنی کہ ایسے کھڑے نارمل کھڑے، اس میں نہ تکبیر تحریمہ کہنا ہے اور نہ ہی ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ اور سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنی ہے جو نماز کے سجدے میں پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کھڑے ہونے کا ذکر ہے، کھڑے ہو کر سجدے میں جائے اور پھر سجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، اور کوئی شخص اگر بیٹھ کر سجدہ کرنا چاہتا ہے یہ والا سجدہ تو کیا ہو جائے گا؟ تو بہتر یہی ہے، مستحب طریقہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کر سجدے میں جائے، پھر سجدے کے بعد کھڑا ہو جائے، اس میں پھر سلام پھیرنا بھی نہیں، قاعدے میں بیٹھنا بھی نہیں ہے، جیسے نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی قاعدہ بھی نہیں ہے اور سلام پھیرنا بھی نہیں ہے، بس وہ کھڑا ہو جائے اور پھر وہاں سے اپنے کام کے لیے وہ چلا جائے۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ کر کرنا چاہتا ہے اور بیٹھ کر کرے گا تب بھی یہ سجدہ ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ بیٹھ کر مطلب نماز میں جس طریقے سے بیٹھتے ہیں یوں بیٹھ جائے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے اور یہی تسبیح 3 مرتبہ کم سے کم پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا واپس اس کیفیت میں آ جائے جو بیٹھنے کی کیفیت تھی، یا کھڑا ہو جائے۔ آگے سوال ہے کہ کیا سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے؟ یعنی جس طرح نماز فاسد ہوتی ہے اس طرح سجدہ تلاوت بھی فاسد ہوتا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں جی ہاں، جو چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں ان سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جائے گا۔ یعنی سجدہ کرتے ہوئے درمیان میں ایسی کوئی بات ہو گئی جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے؟ جواب، آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے
سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز میں ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ اتنی آواز میں اگر آیت سجدہ پڑھی ہے تو پڑھنے والے پر وہ سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ لیکن بالکل بھی آواز نہیں نکلی یا صرف من میں پڑھا، صرف اس کو دیکھا اور اس کو سمجھا اور اس میں غور و فکر کیا، زبان سے آواز بالکل بھی نہیں نکلی، تو ایسی صورت میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ پڑھنا کہتے ہی اس کو ہے کہ کم سے کم اتنی آواز نکلنی چاہیے کہ وہ خود اس کے کان تک پہنچ سکے اور خود اس کو وہ سن سکے۔ ہاں، سننا ضروری نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر شور و غل نہ ہو، بالکل سکون ہو، بالکل شانتی ہو، کسی طرح کا شور شرابہ نہ ہو تو وہ سن سکے، یہ مطلب ہے۔ یعنی کوئی عذر نہ ہونے کا یہ مطلب ہوا، اگر کوئی عذر ہے یعنی شور شرابہ اتنا ہو رہا ہے یا روڈ کے قریب ہے، جیسے مساجد وغیرہ میں کوئی مسجد ایسی جو روڈ کے قریب ہے، وہاں بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں، گاڑیاں اتنی گزر رہی ہے، گاڑیوں کی آواز کہ اس میں ہماری جو پڑھنے کی آواز ہے وہ ہمارے کان تک نہیں پہنچ پا رہی، جبکہ نکل رہی ہے اتنی آواز اتنی نکل رہی کہ اگر یہ شور شرابہ نہ ہوتا تو کان تک پہنچتی اور خود وہ سن لیتا، تو یہ کافی ہے اور اس کو پڑھنا کہیں گے، یہ پڑھنے میں شمار ہوگا، اور اس میں اگر آیت سے سجدہ آتی ہے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ جہاں کہیں بھی پڑھنے کا لفظ آتا ہے، جیسے نماز کے بارے میں بھی کہ نماز میں یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے، سورت پڑھنی ہے، تسبیح پڑھ، تو وہاں پر بھی پڑھنے سے مراد اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ وہ خود سن سکے۔ اگر اتنی آواز بھی نہیں نکلی ہے تو وہ پڑھنے میں شمار ہی نہیں ہوگا، اتنی چیز جتنے میں یہ آواز نہیں نکلی ہے وہ پڑھنے میں شمار ہی نہیں ہوگا، اور اگر پوری نماز ہی اس انداز کی پڑھتا ہے تو وہ نماز ہوگی ہی نہیں، یعنی کم سے کم اتنی آواز نکلنا ضروری ہے۔ اب یہ مسئلہ کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو پھر بہت زور سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ زور سے، اتنی زور سے کہ پوری مسجد کے اندر آواز گونجے، یا 4 لوگ ادھر سنیں، 4 لوگ ادھر سنیں، 4 آگے سن رہے ہیں، 4 پیچھے۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، لوگوں کی نمازوں میں دخل اندازی اور اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ آہستہ پڑھنے کا حکم ہے، یہ سر ہے، یعنی کم سے کم اتنی آواز کہ آدمی خود سن سکے۔ اب اتنا زور سے پڑھ رہا ہے، اتنی بلند آواز سے کہ 4 ادھر، 4 آگے، 4 پیچھے اور 4 ادھر سن رہے ہیں، تو یہ تو جہر ہو جائے گا، اور اس نماز میں جہر ہے ہی نہیں۔ جہر والی جو بلند آواز سے جو نماز ہوتی ہے وہ تو مخصوص نمازیں ہیں، یعنی وہ مغرب کی نماز ہے، وہ عشاء کی نماز ہے، وہ فجر کی نماز، وہ بھی امام پر جہر ہے، بلند آواز سے پڑھے گا، وہ بھی امام پڑھے گا، ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو ہم جو الگ سے نماز پڑھ رہے ہوں وہ تنہا نماز پڑھنے میں بلند آواز سے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اگر فرض نماز بھی اگر ہم الگ سے اکیلے پڑھ رہے ہوں، مان لو خدا نہ خواستہ رہ گئی تھی اور ہم، تو اس میں بھی آہستہ پڑھنے کا حکم ہے، اس میں بھی آہستہ پڑھنے کا۔ وہ تو ایک صورت تھی جو اس سے پہلے بیان کی کہ پوری جماعت بھر کی نماز ایک ہی سبب کی وجہ سے چھوٹ گئی تھی اور سب مل کر اب جماعت کے ساتھ قضا کر رہے ہیں، تو اس میں وہ بلند آواز والی نماز کے اندر بلند آواز جہری نماز میں جہر سے قرات کریں گے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر ویسے عام حالات میں جو ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے اور ہم الگ سے پڑھتے ہیں، اس میں بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے، اور اتنی زور سے اگر پڑھ رہا ہے تو یہ تو بلند آواز سے پڑھنا ہو جائے گا، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے ایک سوال ہے کہ یہ تو پڑھنے اور سننے کی بات ہوئی، یعنی کسی نے آیت سجدہ سنی بھی تو اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر کوئی قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور سامنے کچھ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سننے والے تو پڑھ نہیں رہے ہیں، پڑھنے والا جو ہوگا وہی پڑھے گا، لیکن انہوں نے آیت سجدہ پڑھی تو اب جو سننے والے ہیں ان کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ ان پر پڑھنے والے پر تو واجب ہے ہی ہے، سننے والوں پر بھی واجب ہو جائے گا۔ لیکن آگے جو سوال ہے وہ بہت اہم ہے کہ کیا آیت سجدہ لکھنے یا دیکھنے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے؟ یہ تو کیا بات ہوئی، سننے اور پڑھنے کی بات ہوئی، لیکن اگر کوئی آیت سجدہ لکھے یا آیت سجدہ کو صرف دیکھے تو کیا اس سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے؟ تو بات اس سے پہلے والی جو تفصیل بیان کی گئی اسی میں واضح ہو چکی ہے۔ جواب دیتے ہیں جی نہیں، آیت سجدہ لکھنے سے یا دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سننے اور پڑھنے میں آتا ہی نہیں ہے۔ لکھنے کو کوئی پڑھنا کہتا ہے؟ نہیں، لکھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح صرف دیکھنے سے یا اس میں غور و فکر کرنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، جبکہ پڑھا نہ ہو۔ جب تک پڑھے گا نہیں اور اتنی آواز نہیں نکلے گی کہ وہ خود سن سکے، تب تک سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ آگے سوال ہے کہ اگر آیت سجدہ سننے کی نیت نہ تھی بلکہ بلا قصد سن لی تو کیا حکم ہوگا؟ یعنی ارادہ نہیں تھا آیت تلاوت سننے کا، ایسے گزر رہا تھا، کہیں سے کوئی پڑھنے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، گزرتے گزرتے سن لی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کوئی ارادہ نہیں، کوئی قصد نہیں ہے اور ویسے اس نے سن لی، تو اس کا جواب دیتے ہیں
کہ سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بالقصد سنی ہو، ارادے سے سنی ہو، نیت ہو سننے کی، یہ کوئی ضروری نہیں، بلا قصد سننے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بلا قصد سننے سے بھی۔ ہاں یہ اس میں ضروری ہے کہ وہ مجمع سننے کے لیے جمع ہوا ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، تو اب اگر اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی سننے کی نیت نہیں بھی، پھر بھی اس کے کان میں آواز جا رہی ہے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے لیکن کچھ لوگ اپنے دوسرے کام میں مشغول ہیں، کچھ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، اور وہ آدمی پہلے ہی سے اس کام میں مشغول تھا، تلاوت کرنے والے نے بعد میں تلاوت شروع کی، اور اس میں اگر آیت سجدہ آ جاتی ہے تو وہ کام کرنے والے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سننے والی محفل کے اندر ہے ہی نہیں، وہ پہلے ہی سے الگ تھا۔ جو لوگ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس مجلس کا وہ فرد نہیں، اس مجلس کا وہ حصہ نہیں، اس میں شریک نہیں ہوا ہے، اس میں وہ شامل نہیں ہوا، اس لیے وہ اس حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے بازار میں جا کر قرآن پاک پڑھنے سے منع فرمایا گیا، کیونکہ بازار میں جا کر قرآن پاک پڑھیں گے لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، کوئی بیچ رہا، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو لوگ اپنے کاموں میں مشغول، تو پھر قرآن کی تلاوت کون سنے گا؟ تو یہ پڑھنے والا اس اعتبار سے مجرم ہوگا کہ اس کو اجازت نہیں تھی بازار میں پڑھنے کی، کیونکہ وہ تو اپنا کام پہلے سے کر رہے ہیں، تو یہ جا کر بلند آواز سے وہاں تلاوت نہیں، کوئی آہستہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے بازاروں میں جو دکانیں ہوتی ہیں صبح کے وقت جو اپنی دکان پہلی مرتبہ کھولتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، برکت کے لیے کرنی چاہیے، لیکن بلند آواز سے نہیں کرنی چاہیے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ اگر آیت سجدہ کا ترجمہ سنا تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یعنی آیت سجدہ سنی تو فرض واجب ہو جاتا ہے سجدہ تلاوت، لیکن ترجمہ سنا تو ترجمہ سننے سے بھی کیا سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھنے اور سننے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، سننے والے نے سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نہ معلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے، کیونکہ اگر بعد میں بھی اس کو پتہ نہیں چل پایا، یعنی اس نے ترجمہ سن تو لیا اور اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے، اور بعد میں بھی نہیں پتہ چلا، تو وہ کیسے کرے گا ہی کیسے، اس کو جب پتہ ہی نہیں چلا تو اگر اس کو بتا دیا گیا ہو کہ یہ جو تم نے سنا ہے یہ ابھی جو ترجمہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا، تو اب اس کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب ہوا کہ آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھنے سے بھی اور آیت سجدہ کا ترجمہ سننے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ ترجمہ ہے بھی تو اسی کا نا، اور ترجمے کا بھی وہی حکم ہوتا ہے، جو آیت کا حکم ہوتا ہے وہ ترجمے کا بھی حکم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ترجمے کو بھی آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، یہ حکم ہے۔ جس طرح قرآن پاک کی آیت کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، اسی طرح قرآن پاک کے ترجمے کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، کیونکہ وہ قرآن پاک ہی کا، اسی آیت ہی کا ترجمہ، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو آیت کا حکم ہے۔ آگے ایک سوال یہ کہ اگر نماز کے باہر آیت سجدہ پڑھی تو کیا فوراً سجدہ کر لینا واجب ہے؟ عام طور پر نماز کے باہر، نماز کے اندر تو کوئی عام لوگ اس طرح وہ نہیں کرتے، یا عام نمازوں میں یہ آیت سجدہ نہیں پڑھی جاتی، عام نمازوں میں پانچوں وقت کی وہ آیت سجدہ عام طور پر کہاں پہ آتی ہے؟ تراویح کی نماز میں، اور اس کا طریقہ سب کو معلوم ہے، کیونکہ وہ کیسے کیا جاتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے پہلی رکعت میں آیت سجدہ آئے گی یا دوسری رکعت میں آئے گی، اس اعتبار سے لوگ پہلے سے تیار رہتے ہیں، اور جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہ اسی آیت پر سجدہ کیا جاتا ہے، تو وہ تو سب کا سجدہ وہاں پر ادا ہو جاتا ہے، پڑھنے والے کا پڑھنے کی وجہ سے، سننے والوں کا سننے کی وجہ سے جو واجب ہوا تھا وہ واجب ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز کے باہر اگر تلاوت کر رہے ہیں تو جیسے تلاوت میں ابھی ایک پارہ پڑھ رہے تھے، اس پارے کے اندر یہ آیت سجدہ آ گئی تو جیسے ہی آیت پڑھی فوراً سجدہ کرنا پڑے گا، یا تھوڑا رک کر بھی کر سکتے ہیں، یا پارہ مکمل کر کے، یا جتنا ہم نے پڑھنے کا ارادہ کیا ہے اتنا پڑھ لینے کے بعد سجدہ کریں، یا یہ کہ وہ دن 2-3 دن کے بعد، 4-5 دن کے بعد کب تک اس کے کیے جانے کی گنجائش ہے؟ تو جواب ہے کہ آیت سجدہ نماز کے باہر پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں ہے، البتہ وضو ہو تو بلا عذر تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی وضو بھی ہے کیونکہ سجدہ تلاوت کے لیے طہارت ضروری ہے، بے وضو سجدہ تلاوت نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں بے وضو قرآن پاک کی تلاوت ہو سکتی ہے، چھوئے بغیر، چھونا جائز نہیں ہے، لیکن چھوئے بغیر اگر کوئی زبانی طور پر یا کسی نے اس کے سامنے کلام پاک کھول کر رکھ دیا ہے اور یہ بغیر چھوئے ایسے پڑھ رہا ہے تو پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو یہ اس طرح پڑھ رہا تھا اور آیت سجدہ آ گئی ہے تو بے وضو ہے تو کر ہی نہیں سکتا، وہ تو پھر معذور، لیکن وضو تھا، اور عام طور پر وضو ہوتا ہے، عام طور پر آداب کا تقاضا یہی ہے کہ وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے،
تو عام طور پر وہ نماز کے بعد کر رہے ہیں، پر تلاوت کر رہے ہیں، تو نماز کی وجہ سے جو وضو کیا ہوتا ہے وہ وضو باقی رہتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس وقت فوراً کر لیا جائے۔ اور اگر وضو ہونے کے باوجود تاخیر کریں گے تو مکروہ تنزیہ، یعنی پھر بھی یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے۔ آگے سوال ہے کہ کوئی شخص اپنی نماز پڑھتے ہوئے آیت سجدہ سن لے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ یعنی خود وہ نماز کے اندر ہے اور کوئی اس کے بغل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے زور سے، بلند آواز سے، یہ نماز کی حالت میں اس کو سن رہا ہے، یعنی یہ خود پڑھ نہیں رہا ہے، سن رہا ہے، کسی اور کو پڑھتے ہوئے سن رہا ہے، تو اب کیا اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا؟ تو میں نے جو اس سے پہلے عرض کیا کہ کچھ لوگ دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور دوسرے کاموں میں پہلے سے مشغول ہوتے ہیں، ان کے پاس آ کر کوئی سجدہ کی آیت سجدہ پڑھتا ہے تو ان پر واجب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پہلے سے دوسرے کاموں میں مشغول تھے، وہ تلاوت والی مجلس کا حصہ ہی نہیں ہے، اس لیے ان پر واجب نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہوگا کہ جو شخص نماز میں نہیں، اس نے آیت سجدہ پڑھی اور نمازی نے سن لی، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ایک نمازی یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بغل میں آ کے ایک شخص نے تلاوت کرنا شروع کر دیا بلند آواز سے، اور آیت سجدہ آئی اور یہ اس نے نماز پڑھنے کے دوران ہی اس نے وہ آیت سجدہ کو سن لیا، تو نماز کے بعد سجدہ کرے، نماز کے بعد اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، اور اگر نماز ہی میں سجدہ کر لیا تو کافی نہ ہوگا، بعد نماز پھر کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں اور جو حکم ان کا بتایا گیا وہ حکم الگ ہے اور یہ نماز پڑھنے والے کا حکم الگ ہے، یعنی یہاں پر بھی سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہوگا، لیکن وہ نماز میں نہیں کر سکتا، کیونکہ نماز میں تو وہ سجدہ کیا جائے جو تلاوت میں آیا ہو، نماز کی تلاوت میں آیا، یہ تو دوسرا تلاوت کر رہا تھا، تو یہ سجدہ اب یہ اپنی نماز میں نہیں کر سکتا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کرے گا۔ ٹھیک ہے، آگے بتاتے ہیں کہ اگر کسی نابالغ بچے سے آیت سجدہ سنی تو کیا حکم ہوگا؟ جواب دیتے ہیں کہ نابالغ بچے سے آیت سجدہ سننے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، کہ اگرچہ وہ نابالغ بچہ ہے لیکن وہ قرآن پڑھے تو اس کے بھی قرآن پڑھنے کا اعتبار تو ہے، اس کو بھی تو تلاوت کہا جاتا ہے، اس کو بھی قرآن پڑھنا کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی تو پڑھنا پایا جائے گا، اور اس کے بھی سننے سے یہ آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ آگے سوال ہے کہ نابالغ نے آیت سجدہ تلاوت کی تو کیا اس پر سجدہ کرنا واجب ہوگا کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی جو بتایا کہ وہ سننے والے کی بات ہے کہ نابالغ نے پڑھا اور کسی نے بالغ نے سنا، تو وہ خود نابالغ کے اوپر سجدہ واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نیز نابالغ نے آیت سجدہ تلاوت کی اور بالغ نے سنی تو کیا سننے سے بالغ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ تو آ گیا اوپر، اسی کو بیان کرتے کہ نابالغ احکام شرعیہ کا مکلف نہیں، لہٰذا اگر وہ آیت سجدہ تلاوت کرے یا سنے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، اس پر تو شریعت کے احکام نافذ ہی نہیں ہوتے، شریعت کے احکام لاگو ہی نہیں ہوتے نابالغ پر، تو یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے سجدہ تلاوت کرنا، تو اس پر یہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر نابالغ نے تلاوت کی اور عاقل بالغ مسلمان نے اس سے آیت سجدہ کی تلاوت سنی تو سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، جو مسئلہ اوپر بھی بیان ہوا۔ آگے ایک سوال ہے کہ پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا کیسا؟ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، جیسے وہ پارا لے کر بیٹھے ہیں تو پہلے تو اس بات کو دیکھیں گے، وہ لوگ اس بات کا لحاظ کرتے ہیں یا اس بات مطلب کیا وہ یہ بھاگنے کی کوشش ہوئی ایک طرح سے کہ سجدہ تلاوت آیت سجدہ نہ پڑھنی پڑے، تو وہ پارا ہی اس طرح کا ڈھونڈتے ہیں جس میں آیت سجدہ نہ ہو، یا اگر وہ پارا آ گیا جس میں آیت سجدہ ہو تو پڑھتے پڑھتے جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو اس آیت کو چھوڑ کر آگے والی آیت پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ گناہ ہے، یعنی یہ تو سجدہ تلاوت سے بھاگنا ہو گیا نا ایک طرح سے، اور جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے یہ بھاگنا ہو گیا، اور کتنی بری بات ہے۔ تو آیت سجدہ کی تلاوت بھی کی جائے اور اس پر آیت سجدہ مطلب جو سجدہ واجب ہو تو سجدہ تلاوت بھی کیا جائے، بھاگنے کی کوشش نہ کی جائے۔ آگے سوال ہے کہ کس صورت میں آیت سجدہ پڑھے اور سنے بغیر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ابھی تک ہم سن رہے تھے کہ آیت سجدہ پڑھی یا آیت سجدہ سنی تو سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ پڑھی بھی نہیں ہے سنی بھی نہیں ہے پھر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، اس کی کون سی صورت ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ امام نے آیت سجدہ پڑھی تو اس صورت میں اگرچہ مقتدی نے آیت سجدہ نہ پڑھی اور نہ سنی مگر امام کے ساتھ اس پر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، یعنی دیکھا جہری نماز ہوگی بلند آواز سے امام صاحب قرات کر رہے ہوں گے تب تو وہ سننے میں آئے گا، ہاں اس میں بھی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ بہت پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، مائک نہیں ہے اور پیچھے کی صف میں ہے، امام صاحب نے آیت سجدہ پڑھی، آگے والوں نے تو سنا لیکن پیچھے والے کو آواز ہی نہیں پہنچی،
تو اس نے اگرچہ آیت سجدہ نہیں سنی ہے پھر بھی اس کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ اور ایک تو یہ کہ سری نماز ہے جو آہستہ پڑھی جاتی ہے، اس میں اگر امام نے آیت سجدہ پڑھ دی ہے تو وہ کرے گا، اس پر لازم ہے، اور امام کے ساتھ ان لوگوں کو بھی، مقتدیوں کو بھی سجدہ کرنا پڑے گا، اگرچہ ان لوگوں نے آیت سجدہ نہیں سنی، سری نماز ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے نہیں سنی، لیکن پھر بھی ان کو یہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ ابھی اس میں اور بہت سارے مسائل باقی ہیں، جیسے سجدہ تلاوت میں 2 سنت اور 2 مستحب ہیں، تو وہ 2 سنت کون سی ہیں، 2 مستحب کون سے ہیں، اور وہ کون سی صورت ہے کہ آیت سجدہ سنی اور سجدہ کیے بغیر اس کا سجدہ ہو گیا، آیت سجدہ سنی سجدہ کیا نہیں پھر بھی سجدہ ہو گیا، تو یہ کیا، یہ اس کی صورت ہوگی، اس کو بیان کریں گے۔ اور نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ کرنے میں کتنی تاخیر کرنے سے گنہگار ہوگا، کب کرنا چاہیے نماز کے اندر، کتنی آیتوں کے بعد، یا اسی آیت پر سجدہ کر لینا چاہیے، یا اس میں تاخیر کی تو کیا حکم ہوگا، اور بھی بہت سارے مسائل اس میں ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔